امریکی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ نے پالا مار لیا۔ کاملا ہیرس ہار گئیں۔ ٹرمپ کے دوسری بار صدر منتخب ہونے پر ان کے حامیوں اور خود انہوں نے جشن بھی منایا۔ خطاب میں کہا کہ نئی جنگیں شروع نہ کرنے اور جاری جنگوں کو روکنے کا اپنا انتخابی وعدہ دہرایا۔ فلسطینی تنظیم حماس نے ٹرمپ کی جیت پر رد عمل میں جنگ بند کرنے کے اسی انتخابی وعدے کو ٹرمپ کی بڑی آزمائش قرار دیا۔ کہا کہ کاملا ہیرس کی شکست دراصل غزہ پر ڈیموکریٹس کے مجرمانہ موقف کی قیمت ہے۔ ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ جو بائیڈن کی غلطیوں سے سبق سیکھیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ ٹرمپ کی جیت سے اسرائیل امریکہ اتحاد بڑھے گا۔ اپنے خطاب میں ٹرمپ نے ٹیکسز میں کمی کرنے اور تارکین وطن کو روکنے کے لیے سرحدیں بند کرنے کا اعلان دہرایا۔ کہا جسے امریکہ آنا ہے وہ قانونی طریقے سے آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، بانی پی ٹی آئی نے ٹرمپ کو جیت پر مبارکباد دی ہے۔ چین نے کہا کہ ٹرمپ کی جیت سے امریکہ چین تعلقات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایک دوسرے کا احترام ہی تعلقات کی بنیاد ہوگا۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی۔ کوئی جنگ شروع نہیں کروں گا بلکہ جنگوں کو ختم کروں گا۔ امریکہ میں جو بھی آئے گا قانونی طور پر آئے گا، ٹیکسوں میں کمی کریں گے۔ آج ہم نے تاریخ رقم کی ہے، ایسی جیت پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ امریکہ کو دوبارہ عظیم اور مضبوط بنانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ٹرمپ کا فلوریڈا کے شہر پام بیچ میں خطاب، حامیوں کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ امریکی عوام نے طاقتور مینڈیٹ دیا ہے، ہم نے تمام مشکلات کو عبور کیا ہے۔ آپ کے ووٹ کے بغیر کامیابی ممکن نہیں تھی، ہر روز آپ کے حقوق کے لیے لڑوں گا۔ امریکہ میں سنہری دور کا آغاز ہونے والا ہے، ملک کے تمام معاملات اب ٹھیک کریں گے، امریکہ کو محفوظ، مضبوط اور خوشحال بنائیں گے۔ امریکہ اب نئی بلندیوں پر پہنچے گا۔ ٹرمپ صدر تو منتخب ہو گئے ہیں لیکن ان کے خلاف 4 کرمنل کیسز اب بھی چل رہے ہیں۔ ایک ماہ میں انہیں مجرم قرار دیا جا چکا ہے۔ امریکہ میں اس سے پہلے کبھی کسی مجرم کو صدر منتخب نہیں کیا گیا، نہ ہی کسی سابق صدر پر کرمنل چارجز لگے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ وہ صدر بنے تو خصوصی کونسل کے جیک سمتھ کو نوکری سے نکال دیں گے اور اپنے خلاف فیڈرل کیسز ختم کر دیں گے۔ امریکی ماہرین کے مطابق ٹرمپ کے خلاف فیڈرل کیسز خارج ہو سکتے ہیں اور ریاستی کرمنل کیسز ان کے صدارتی مدت تک منجمد کیے جا سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خارجہ آصف نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جہاں دو طرفہ تعلقات کی بات ہوگی ساتھ چلیں گے، لیکن جہاں ضرورت ہوئی بھرپور اختلاف بھی کیا جائے گا۔ خصوصاً غزہ، لبنان اور عراق میں جنگ بندی ضروری ہے، اس معاملے پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ امریکی الیکشن پر جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں بات کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ نسل کشی بند ہونی چاہیے اور نئی امریکی حکومت کو جنگ بندی کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ جنگ بندی اقوام متحدہ سمیت کسی بھی فورم پر ہو، خیر مقدم کریں گے۔ جہاں جہاں ہمارے اور امریکہ کے مفادات کنورج کریں گے، ڈیفینیٹلی مل کے کام کریں گے، لیکن جہاں پہ ہمارے اور امریکہ کے مفادات میں کوئی ٹکراؤ ہوا تو اس میں کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے کہ ٹکراؤ نہ ہو۔ لیکن جہاں پہ امریکہ اور ہمارے مفادات میں ایک ڈائریکٹ کلیش ہو اور اس میں راستہ نہ نکل سکا ہو، مثلا غزہ ہے، مثلا لبنان ہے، مثلا ایران ہے، جہاں جہاں جنگ جو ہے امریکہ کی سرپرستی میں اس وقت جاری ہے، تباہی کا ایک بازار گرم ہوا ہے۔ اگر وہ جنگ بند کرتے ہیں تو اس کے اوپر پھر کوئی راستہ جو ہے مل کے پوسٹ سیز فائر جو ہے کوئی راستے مل کے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے یا کسی اور پلیٹ فارم سے نکالے جا سکتے ہیں، وہاں بھی مل جل کے کام ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ جنگیں جاری رہیں اور تباہی کا جو ہے بازار گرم رہا اور جو ہے بے گناہ شہریوں کا جو ہے وہ قتل عام ہوتا رہا اور امریکہ اس کی پشت پناہی کرتا رہا، تو یہ ایک ایشو جو ہے میں ایکسیپشن دوں گا جس میں مل جل کے کام نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی کے رہنما روف حسن کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کبھی امید نہیں لگائی کہ ٹرمپ کے جیتنے سے بانی پی ٹی آئی آزاد ہو جائیں گے۔ ان کی رہائی کے لیے ہمیشہ عدلیہ، پارلیمان اور پرامن احتجاج کا سہارا لیا۔ امریکی انتخابات پر جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں گفتگو کرتے ہوئے روف حسن بولے کہ امریکہ میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے بانی کی رہائی کے لیے مہم چلائی۔ اس دوران ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم سے بھی 2 بار ملاقات ہوئی جس میں معاملے کو ترجیحی بنیادوں پر دیکھنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔
یہ امید ہم نے کبھی نہیں لگائی کہ جی ٹرمپ کے جیتنے سے عمران خان صاحب کو آزاد کر دیا جائے گا یا آزاد ہو جائیں گے وہ یا آزاد کروا لیا جائے گا. ہم نے ہمیشہ پاکستان کے اداروں میں اس میں جوڈیشری بھی ہے, اس میں پارلیمنٹ کا فلور بھی ہے, اور اس میں ہمارا جو ہے پرامن احتجاج کرنے کا جو ہمارے پاس آئینی حق ہے اس کا ان کے اوپر بیس کیا ہے. اور ابھی تک ہماری جو پچھلے 15 ماہ سے جب سے خان صاحب پابند سلاسل ہیں, ہم نے انہی پلیٹ فارمز کا استعمال کر کے خان صاحب کی آزادی کے لیے کام کیا ہے. تو یہ کبھی بھی ہمارے کسی لیڈر نے کبھی بھی نہیں کہا, نہ ہی ہماری انٹرنل میٹنگز میں کبھی یہ ڈسکس ہوا ہے کہ ٹرمپ آئے گا اور ٹرمپ خان صاحب کو آزاد کرائے گا. یہ ایک پروپیگنڈا کے طور کے اوپر پیش کیا جاتا رہا ہے. ہمارا جو ڈائسپورا ہے امریکہ میں, انہوں نے ڈیفینیٹلی اس ایشو کو جو خان صاحب کی انکارسریشن ہے, جس کو ہم انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل انکارسریشن کہتے ہیں, اس کے بارے میں انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک میں آواز اٹھائی ہے, انکلوڈنگ امریکہ. ان کی 2 یا 3 میٹنگز بھی ہوئی ہیں ٹرمپ کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ, جہاں یہ ایشورنس ملی ہے کہ جی ہم اس کو پرائیورٹی کنسیڈریشن دیں گے. مقبوضہ جموں کشمیر اسمبلی نے دفعہ 370 کی بحالی کے لیے قرارداد منظور کر لی. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قرارداد نائب وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے رہنما سریندر سنگھ چودھری نے پیش کی. اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے ارکان سے رائے طلب کی. بی جے پی ارکان کو چھوڑ کر ارکان اسمبلی کی اکثریت نے قرارداد کی حمایت کی, جس کے بعد اسپیکر نے اسے باضابطہ طور پر منظور کر لیا. سریندر سنگھ چودھری کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد کا مقصد دفعہ 370 کے تحت ان خصوصی دفعات کو بحال کرنا ہے جن کے تحت جموں کشمیر کو خود مختار ریاست کی حیثیت حاصل تھی. بھارتی حکومت نے دفعہ 370 کو 5 اگست 2019 کو یک طرفہ طور پر منسوخ کیا تھا. اجلاس کے دوران بی جے پی ارکان نے قرارداد کی شدید مخالفت کی. ابھی آپ کو خبر دیں کہ سندھ کابینہ کے مطابق آئی بی اے کراچی ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ نہیں لینا چاہتی اور آئی بی اے سکھر پورا ٹیسٹ کروائے گی. وزیر اعلیٰ سندھ نے آئی بی اے سکھر کے ٹیسٹ کے لیے 23 کروڑ 21 لاکھ روپے کی منظوری دے دی ہے. اب ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ آئندہ 6 ہفتوں میں ہی ہو جائے گا. سندھ کابینہ اجلاس میں ایم ڈی کیٹ کا معاملے پر کابینہ کو آگاہی دی گئی کہ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ 2017-18 سے لیا جا رہا ہے. سندھ میں کراچی, حیدرآباد, نواب شاہ سکھر اور لاڑکانہ میں ٹیسٹ لیا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ پیپر لیک ہونے کا مقدمہ سندھ ہائی کورٹ میں گیا. پیپر لیک سے صرف بدنامی نہیں بلکہ بچوں کا مستقبل بھی خراب ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایم ڈی کیٹ سمیت تمام ٹیسٹ میں شفافیت چاہتے ہیں. اجلاس میں بتایا کہ آئی بی اے کراچی ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ نہیں لینا چاہتی ہے, اس لیے آئی بی اے سکھر ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ کرائے گی. خبر دیں گے آپ کو کہ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی مزید مہنگی کرنے کے لیے بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے 8 ارب 71 کروڑ روپے مزید مانگ لیے. نیپرا ان کمپنیوں کی درخواستوں پر 20 نومبر کو سماعت کرے گا. اضافے کی صورت میں اطلاق کے الیکٹرک پر بھی ہوگا. نیپرا دستاویز کے مطابق بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی طرف سے درخواستیں موصول ہو چکی ہیں. رواں مالی سال جولائی سے ستمبر تک ان کمپنیوں نے کیپیسٹی چارجز کی مد میں 8 ارب 6 کروڑ روپے, آپریشنز اینڈ مینٹیننس کی مد میں 1 ارب 25 کروڑ روپے, جبکہ سسٹم چارجز اور مارکیٹ آپریشن فیس کی مد میں 1 ارب 65 کروڑ روپے مانگے گئے ہیں. جولائی سے ستمبر تک کی سہ ماہی میں بجلی کے ترسیلی اور تقسیمی نقصانات کی مد میں 2.25 ارب روپے کی بچت ہوئی. حکام کے مطابق نیپرا کی جانب سے درخواست منظوری کی صورت میں اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا. اور بھی آپ کو یہ خبر دیں کہ محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا نے احتجاج کرنے والے اساتذہ کو معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ڈائریکٹوریٹ آف ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے تمام متعلقہ افسران سے کل اس حوالے سے رپورٹ طلب کر لی ہے. یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا نے احتجاج کرنے والے اساتذہ کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سائٹ ایریا کراچی کی فیکٹری میں غیر ملکیوں پر حملے کا مقدمہ نجی سیکیورٹی کمپنی کے گارڈ کے خلاف درج کر لیا گیا ہے. سیکیورٹی گارڈ شریف اللہ نے فیکٹری میں مشینری نصب کرنے والے غیر ملکیوں کو نشانہ بنایا. دونوں زخمی غیر ملکیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. ایک کی حالت تشویشناک ہے. بلوچستان کی قومی شاہراہ پر 24 گھنٹوں میں ٹریفک کے 33 حادثات ہوئے, جن میں 74 افراد زخمی ہو گئے ہیں. سب سے زیادہ 16 حادثات N50 کوئٹہ جوب ڈی آئی خان شاہراہ پر ہوئے. اور کراچی سے خبر ہے جہاں ایک لڑکی کی وجہ سے 2 دوست دشمن بن گئے. شارع فیصل پر ایک دوسرے کی گاڑیوں پر فائرنگ کر دی. تعاقب کرتے اور گولیاں برساتے ایئرپورٹ کے احاطے میں داخل ہو گئے. واقعے میں 2 سیکیورٹی گارڈ زخمی بھی ہوئے. پولیس نے لڑکی اور دونوں دوستوں سمیت 6 افراد کو حراست میں لے لیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں دانیال سید. پولیس نے لڑکی اور دونوں دوستوں سمیت 6 افراد کو حراست میں لے لیا ہے. 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 6 افر
لاہور میں اسموگ کی صورتحال مسلسل تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ پابندی کے باوجود گرین لاک ڈاؤن کے ایریاز کے ساتھ ساتھ ملحقہ علاقوں میں بھی باربیکیو ریسٹورنٹ کھلے عام اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں۔ سرکاری ملازمین سمیت کوئی شہری ماسک استعمال کرتا دکھائی نہیں دیتا۔ میاں عابد کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور کی فضا مسلسل زہر آلود، ایئر کوالٹی انڈیکس میں خطرناک اضافہ، حد نگاہی متاثر نہیں ہو رہی بلکہ شہریوں کے لیے سانس لینا بھی دشوار۔ اس صورتحال میں کوئی بھی سنجیدہ نہیں، اکا دکا لوگ ماسک لگاتے نظر آتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے ڈیوس روڈ، ایجرٹن روڈ، ڈیون روڈ، ایبٹ روڈ سمیت علاقوں کو گرین لاک ایریا قرار دے رکھا ہے، جس کے مطابق ان علاقوں میں دیگر پابندیوں کے ساتھ باربیکیوز اور کھلے فوڈ پوائنٹس رات 8 بجے کے بعد کرنے کی پابندی ہے، لیکن صورتحال اس کے برعکس۔ گرین لاک ایریا سمیت شہر کے دیگر علاقوں گڑی شور، لکشمی چوک، ٹیمپل روڈ اور گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ میں باربیکیو ریستورانوں کا کاروبار بدستور جاری۔ سموگ ایس او پیز کے تحت چینگچی رکشوں پر مکمل پابندی عائد ہے، لیکن چینگچی رکشے شہر کی سڑکوں پر دندناتے پھر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سموگ کے تدارک کے لیے حکومت صرف نوٹیفکیشنز اور سوشل میڈیا پر کارکردگی دکھا رہی ہے، عملی طور پر کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کیمرامین خواجہ عامر کے ساتھ میاں عابد، جیو نیوز، لاہور۔ تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ٹرمپ کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو میرا ٹرمپ سے رابطہ رہتا تھا اور ایک اچھا دوستانہ تعلق تھا۔ جیو نیوز کے پروگرام آج عازب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے انہیں بتایا کہ جو بائیڈن کے دور میں مداخلت ہوئی اور اس دور میں جو منفی رویہ تھا، ٹرمپ کے آنے سے وہ نیوٹرل ہو جائے گا تو فرق پڑے گا۔ آپ ملے اور آپ نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے جو باتیں کی اس میں انہوں نے کہا کہ میرا خوشی کا اظہار کیا ٹرمپ کے جیتنے پر، اور کیا باتیں کی ناظرین کے سامنے رکھیے گا۔ جب ان کو بتایا گیا تو انہیں خوشی کا بھی اظہار کیا۔ جو میں نے ایک چیز محسوس کی کہ اپنی رہائی کے حوالے سے انہوں نے ایک بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو ٹرمپ صاحب کا میرے سے رابطہ رہتا تھا، ایک اچھا دوستانہ تعلق تھا۔ انہوں نے یہ بات البتہ بڑی ایمفیسائز کر کے کی کہ بائیڈن صاحب جو ہیں، بائیڈن صاحب کے نیچے جو یو ایس ایڈمنسٹریشن تھی اس زمانے میں جو اس کا تھا، جو لیٹر آیا تھا ڈونلڈ لو کا، جو انٹرفیئرنس ہوئی تھی، جو نیگیٹیوٹی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کم از کم یہ ہے کہ اب ان ایڈمنسٹریشن کے چینج ہونے سے، ٹرمپ صاحب کے آنے سے ایٹ لیسٹ نیوٹرل تو ہوں گے۔ کیا عمران خان صاحب کو یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ بدلے گا پاکستان میں، جو تحریک انصاف کے حد تک سختیوں کا معاملہ ہے اس میں؟ اب تو پڑے گا، کیونکہ اگر نیگیٹیوٹی ختم ہوگی اور کچھ پازیٹیو لوگ آتے ہیں جن کے ساتھ ایک اچھی ریلیشن شپ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ بہرحال اس سے انکار نہیں ہے کہ ایک پازیٹیوٹی کا فیکٹر ہے ٹرمپ صاحب کے آنے میں، اور اس میں اوورسیز چیپٹر نے جو ایک کیمپیننگ کی ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کے آنے سے خان صاحب کے لیے حالات شاید بہتر ہوں گے یا وہ نیگیٹیوٹی کم ہوگی جو بائیڈن صاحب کے نیچے تھی۔ نیوٹرل ہونے سے فرق پڑ جائے گا یا باقاعدہ ٹرمپ کو کچھ کرنا پڑے گا تو فرق پڑے گا؟ ایڈمنسٹریشن چینج ہونے سے تو فرق پڑتا ہے، اور جب ایک نئی تھنکنگ آتی ہے، خاص کر ایک ایسے آدمی کی جو ماضی میں ایک ایکس پی ایم کے ساتھ اس کے اچھے ریلیشن تھے۔ خان صاحب نے آج کہا ہے میں ملک سے جانے والا نہیں ہوں۔ اگر حکومت یہ کہتی ہے تو میں انہیں خود کہا کہ میں حکومت کو کہتا ہوں مجھے اس جیل میں ڈالو، میں نے ملک سے باہر نہیں جانا۔ یہ ایکسپیکٹیشن کس بنیاد پر ہے کہ اچانک سب نیوٹرل ہو جائے گا؟ امریکہ میں تبدیلی کی وجہ سے کوئی گراؤنڈ ریئلٹی تو یہاں کوئی نہیں ایسی بدل رہی۔ میں زیادہ اس کو کھل کے نہیں کہنا چاہتا، بس خان صاحب نے یہ بات کی کیونکہ توقع یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر صحیح معنوں میں وہ غیر جانبدار ہو تو معاملات ملک کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے خوش تو ہو رہے ہیں لیکن اندازہ نہیں کہ وہ کیوں اور کس بات پر خوش ہو رہے ہیں۔ امریکی انتخابات پر جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں بات کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ان کا نہیں خیال کہ امریکی الیکشن کے بعد پاکستان پر کوئی دباؤ آ سکتا ہے، اگرچہ 9 مئی جیسا نہیں، لیکن اپنے حمایتیوں کو جمع کر کے حملہ تو ٹرمپ نے بھی کیا تھا۔ رہنما پی ٹی آئی ولید اقبال نے کہا کہ امریکہ ہو یا کوئی اور ملک سفارتی تعلقات کو برقرار اور بہتر رکھنے کو ویلکم کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور سے امید ہے کہ پاک امریکہ تعلقات میں بہتری آئے گی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنے ہیں، انہیں اور امریکہ کو مبارک ہو، پاکستانیوں کو پاکستان اپنے لوگ مبارک ہوں۔ ٹرمپ کی جیت کا پاکستان میں جشن منانے والے خوش فہمی میں نہ رہیں۔ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ مثال سنی تھی، دیکھ بھی لی، خامخواہ دیوانے ہونے والوں کو دیکھ کر افسوس ہوا، ترس آیا۔ ٹرمپ کی جیت پر پاکستان میں مٹھائیاں بانٹنے والوں کا منہ کڑوا رہے گا۔ ٹرمپ کی جیت پر ڈھول بجانے والے پاکستانیوں کو صرف تھکان ملے گی۔ بولے خدا کرے ٹرمپ امریکہ کی معیشت بہتر بنائے، دنیا میں امن لائیں۔
خبر دیں گے آپ کو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جاتی عمرہ رائیونڈ سے لاہور ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئی ہیں۔ مریم نواز کو سخت سیکیورٹی میں ایئرپورٹ لے جایا جا رہا ہے۔ مریم نواز لاہور سے جنیوا جا رہی ہیں، جہاں نواز شریف پہلے سے موجود ہیں۔ مریم نواز جنیوا میں اپنے گلے کے ٹیسٹ کرائیں گی۔ مریم نواز کے ہمراہ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور ان کے ذاتی سٹاف کے کچھ اراکین بھی بیرون ملک روانہ ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خصوصی طیارے کے ذریعے لاہور سے دبئی کے لیے روانہ ہوں گی۔ لاہور میں ایک شہری جہاں زیب سکھیرا نے دھوئیں یا سموک کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے، جہاں زیب سکھیرا نے یہ درخواست اپنی 3 سالہ بیٹی کی جانب سے دائر کی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے اسے آج صبح 9 بجے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ پشاور پولیس لائنز دھماکے کا مرکزی ملزم پولیس حوالدار دہشت گردوں کا ساتھی کیسے بنا، کہانی سامنے آ گئی ہے۔ حوالدار عبدالولی سوشل میڈیا پر کالعدم تنظیم کی پوسٹوں سے متاثر ہوا۔ ملزم نے افغانستان جا کر طالبان کمانڈروں سے ملاقاتیں بھی کیں اور اس دوران ملزم حوالدار کو پولیس لائنز دھماکے کا ٹاسک بھی دیا گیا۔ محمد سلیم خان کو رجسٹرار سپریم کورٹ تعینات کر دیا گیا ہے۔ ان کی تقرری کی منظوری ججز کمیٹی نے دی۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ایڈمنسٹریٹو سروس کے محمد سلیم خان نئے سپریم کورٹ رجسٹرار ہوں گے۔ محمد سلیم خان کو 7 نومبر 2024 سے 3 سال کی مدت کے لیے رجسٹرار سپریم کورٹ تعینات کیا گیا ہے۔ محمد سلیم خان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن چیف جسٹس آف پاکستان کی منظوری سے جاری کیا گیا ہے۔ اس سے قبل جزیلہ اسلم رجسٹرار سپریم کورٹ کے فرائض سر انجام دے رہی تھیں۔ نئے رجسٹرار سپریم کورٹ سلیم خان چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا بھی رہ چکے ہیں۔ این ای ڈی یونیورسٹی میں 2 روزہ ویمن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کراچی میں این ای ڈی یونیورسٹی میں 2 روزہ ویمن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کے پہلے روز سابق سینیٹر جاوید جبار کا کہنا تھا کہ ہماری زندگی سیاست کے ارد گرد گھومتی ہے، ہمیں سیاست میں حصہ لینا چاہیے۔ اس ہال میں بیٹھی خواتین میں کوئی ایم پی اے تو کوئی ایم این اے میں دیکھ رہا ہوں۔ کانفرنس میں کامیاب خواتین نے پروفیشنل زندگی سے متعلق پیش آنے والے مسائل اور ان کے حل سے متعلق گفتگو کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ بلوچستان کا بڑا مسئلہ کرپشن ہے۔ کوئٹہ میں یوم اقبال کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ صوبے میں دہشت گردی کا تعلق بھی کرپشن سے ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بچوں کو ورگلایا جا رہا ہے، ریاست کے خلاف لڑنے پر اکسایا جا رہا ہے۔ نوجوان سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے تحقیقات کریں۔ امریکی انتخابات امریکہ کا داخلی معاملہ ہے۔ ٹرمپ کو جیت پر مبارکباد دینے کے صدر پوتن کے کسی بھی منصوبے سے لا علم ہے۔ کرملن کا بیان۔ کرملن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ روس کے لیے دشمن ریاست ہے جو یوکرین کی جنگ میں براہ راست اور بالواسطہ طور پر ملوث ہے۔ یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے ٹرمپ کی ممکنہ کوشش کے بارے میں سوال پر کرملن کا کہنا تھا کہ اس بارے میں قیاس آرائی کرنا مناسب نہیں ہے۔ روس ٹھوس الفاظ اور اقدامات کی بنیاد پر نتائج اخذ کرے گا۔ صدر پوتن نے بار بار کہا کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ تصادم کے خاتمے میں مدد کرنے کی پوزیشن میں ہے، لیکن ایک رات میں ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ ادب فیسٹیول کی ڈائریکٹر امینہ سید کا کہنا ہے کہ 2 روزہ 8ویں ادب فیسٹیول کا آغاز 10 نومبر کو کراچی میں ہوگا۔ ادبی میلے میں کتابوں کی رونمائی، تھیٹر، ثقافتی موسیقی اور مختلف ادبی سیشنز رکھے گئے ہیں۔ کراچی میں شارع فیصل پر واقع نجی مال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کراچی ادب فیسٹیول کی منتظم اور ڈائریکٹر امینہ سید کا کہنا تھا کہ 10 نومبر صبح 11 بجے 8ویں ادب فیسٹیول کا آغاز ہوگا، جس میں عوام کے لیے انٹری مفت رکھی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ادبی میلے میں اس سال انگریزی، سندھی اور اردو رائٹرز کو بھی ایوارڈز دیے جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک سیشن معیشت کو بہتر بنانے کے لیے رکھا گیا ہے، جو بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے پروفیسر عمیر عزیز سید اور مفتاح اسماعیل کریں گے، جبکہ فیسٹیول کا اختتام انور مقصود کے پروگرام سے ہوگا۔ میں نے سوچا کہ اب ہم یہ کریں گے، سال میں 2-3 فیسٹیولز کریں گے، بلکہ 3-4 کریں گے، اور چھوٹی کریں گے، 1 دن کی کریں گے۔ تو اب ہم نے یہ فارمیٹ، اور پھر یہ نہیں کہ پیرالل بہت سارے سیشنز ہیں، کیونکہ لوگوں نے یہ بھی کمپلین کی کہ 2 سیشنز آپ نے پیرالل رکھے یا 4 رکھے، ہم ان میں سے 2 اٹینڈ کرنا چاہ رہے تھے تو 1 ہی کر سکتے تھے۔ اس لیے اب ہم نے آدھے دن تو صرف 1 ہی رکھا ہے پلینری سیشن، پھر آدھے دن ہم نے 2 رکھے ہیں۔ تو یہ اب سمجھے ایک نیا فارمیٹ ہے، ایک نیا۔ اور تیسری چیز ہم نے جو یہ کی ہے کہ بہت بھرپور طریقے سے اس میں ہم نے نوجوانوں کو شامل کیا ہے اور ان کو وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں ایز پارٹیسپینٹس۔
منشیات کی لعنت کے خاتمے اور نشے کے عادی افراد کو معاشرے کا مفید شہری بنانے کے حوالے سے پشاور میں ڈرگ فری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ متعلقہ محکمے بڑے مگرمچھوں پر ہاتھ ڈالیں اور انہیں عبرت کا نشان بنائیں۔ مزید اس حوالے سے تفصیلات بتائیں گی پشاور سے نادیہ صبوحی اپنے اس رپورٹ میں۔ ڈرگ فری پروگرام کا انعقاد جامع پشاور میں کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈرگ فری پشاور کے لیے 32 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ متعلقہ محکمے بڑے مگرمچھوں پر ہاتھ ڈالیں اور انہیں عبرت کا نشان بنائیں، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ جو بڑی مافیا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ میں آپ کو بالکل اتھارٹی دے رہا ہوں اس چیز کی کہ جتنا طاقتور آدمی ہے، جتنا مضبوط آدمی ہے، جتنی بڑی سفارش ہے، ان سب کو گرفتار کرو، ایسی سزا دو، عبرت کا نشان بناؤ ان کو کہ دوبارہ ان کی نسلوں میں کسی کی ضرورت نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا کہنا تھا کہ منشیات فروشی ایک ایسا گھناؤنا جرم ہے جس کی جتنی بھی سزا دی جائے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 مرحلوں میں 2400 منشیات کے عادی افراد کا علاج کیا گیا، جن میں دیگر صوبوں کے علاوہ افغانستان کے باشندے بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے ہر صوبے سے اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے تھے، جو تقریباً 1200 پلس تھے۔ ان سب کا علاج بھی ہمارے صوبے نے اپنا سمجھ کے کیا، اور 34 جو ہے اس میں غیر ملکی بھی تھے، جن میں زیادہ تر ہمارے جو پڑوسی ملک ہے افغانستان وہاں کے تھے، ان کا بھی علاج کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ دوسرے اضلاع کے کمشنرز کو بھی ڈویژنز میں نشے کی لت میں مبتلا افراد کا ڈیٹا اکٹھے کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں کرپشن کے خاتمے کے لیے قانون بنا رہے ہیں، جبکہ بے نامی جائیدادوں سے متعلق اطلاع دینے والے شخص کو مخصوص حصہ دیا جائے گا۔ کیمرہ مین فضل حسین سید کے ساتھ نادیہ صبوحی، جیو نیوز، پشاور۔